الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام قابل صد احتشام ہماری تراویح کے سلسلہ میں سورہ نساء جاری تھی، جس کی چند آیات مبارکہ کل کی تراویح میں سننے سے ہماری باقی تھیں۔ آج انشاءاللہ وہ آیات مبارکہ تقریباً 4 رکوع بھی بنتے ہیں چھٹے پارے کے، آج انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ ہیں ٹوٹل 120، اور یہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی مزاج رکھتی ہے۔ تو آج پوری سورہ مائدہ 120 آیات اور جو چند آیات مبارکہ 30 کے قریب ہماری باقی تھیں سورہ نساء میں سے، آج انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہ ہے امتزاج صورتوں کے اعتبار سے کہ صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی بھی ہیں اور صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی بھی ہیں، لیکن جتنی صورتیں ہماری چل رہی ہیں وہ الحمدللہ ساری مدنی مزاج کے اعتبار سے ہیں۔ سورہ نساء بھی مدنی ہے اور سورہ مائدہ بھی مدنی ہے، اور جب مکی مدنی کی بات ہو تو میں یاد دہانی کے لیے یہ ہر دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مکی صورتوں کا سب سے بڑا موضوع میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ لیکن جب ہم مدنی صورتوں کی طرف آتے ہیں تو مدنی صورتوں میں اللہ کا خطاب بجائے اس کے کہ کافروں کو ہو یا مشرکوں کو ہو، اس میں تھوڑا خصوصیت کے ساتھ خطاب اللہ کا مومنین کو ہے۔ اور مومن کا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے، مومن کا عقیدہ پہلے ہی ٹھیک ہے۔ مومن کو ضرورت ہے عقائد عبادات کی، اور مومن کو ضرورت ہے معاملات کی، اس کا سیاسی مسئلہ، اس کا معاشی مسئلہ اور باقی اس کے جتنے مسائل ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں کا مزاج ذہن میں رکھیے گا۔ جو ہماری آیات مبارکہ سورہ نساء کی رہ گئی تھیں ان میں سے میں صرف ایک بات جو زیادہ معتبر بات ہے اور وہ کرنی چاہیے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ کو ہینگ نہیں کیا گیا، ان کو پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ولکن شبہ لہم، وہ حواری حضرت عیسیٰ کا جو بک گیا تھا، اللہ نے اسی کی شکل پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ تعریف فرما دی اور اسی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ لہٰذا اللہ نے واضح فرما دیا کہ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، میں نے اپنے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ لہٰذا سورہ نساء کی آخری آیات مبارکہ میں حیات عیسیٰ کے اوپر بڑی کمال طریقے سے گفتگو موجود ہے۔ ایک اور بات، کیونکہ یہ سورت کون سی تھی؟ سورہ نساء مدنی، اور مدنی مزاج میں اہل کتاب کے ساتھ ڈیبیٹ تھی۔ اس ڈیبیٹ میں ایک حکم اللہ یہ دے رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ نے جو سٹیٹس جس کو دیا ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کرو۔ توحید کے ساتھ تمہارا سلوک توحید والا ہو، رسالت کے ساتھ تمہارا تعلق رسالت والا ہو، دین کے اندر کہیں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی وجہ تسمیہ، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، اور یہی لفظ مائدہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے 2 دفعہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ آخری آیات مبارکہ کے اندر ہے۔ تقریباً 112 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ میرے عیسیٰ کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ اللہ سے پکا پکایا کھانا اور دسترخوان منگواؤ، تو دعا کی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ دسترخوان بما کھانے کے نازل فرما دیا۔ تو اس وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ مائدہ، چونکہ مدنی ہے اور اہل کتاب کے ساتھ بھی ڈیلنگ ہے۔ لیکن اگر ہم زمانی ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو معروضی سا ایک سوال، یہ جو ہمارے روزانہ کا سبق ہے اس میں ایک شارٹ کویسچن ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ سورت مدنی ہے تو اللہ کے حبیب کی عمر مبارک کتنی ہے جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے؟ 53 سال، 40 سال کے بعد اعلان نبوت، 13 سال مزید مکہ میں، 53، اور آپ جب مدینہ تشریف لائے تو پھر مدنی صورتوں کا نزول شروع ہوا۔ ہم نے جو کل سورت دیکھی سورہ نساء، اس کا نزول ہے 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک، اور جو سورہ مائدہ ہے اس کا نزول ہے 6 ہجری سے لے کر فتح مکہ تک، اور فتح مکہ کے بھی بہت بعد تک، کیونکہ اس کے اندر تکمیل دین کی بات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ اتری ہے جب اللہ کے حبیب حج فرما رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں حج کتنے ہیں؟ ایک، اور یہ 10 ہجری میں
آپ جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اس خطبے کے اندر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان کو اعلان فرما دیں کہ آج تکمیل دین ہو چکی ہے. جو دین نازل ہونا تھا، جو دین کے اصول نازل ہونے تھے، جو دین کے پرنسپل نازل ہونے تھے، اللہ فرما رہے ہیں ان کو میں نے نازل فرما دیا. تو جب آپ اس کا مطالعہ فرمائیں سورہ مائدہ کا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور مکہ سے مدینہ آ چکے تھے اور آپ کے ہجری سن میں چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں اور 10واں یعنی 5 سال ڈیوریشن پیریڈ ہے اس سورہ مائدہ کے نزول کا. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ایک سورت 5 سال نازل ہوتی رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ ہے مدنی اور اب مسلمان مشکل سے نکل آئے ہیں. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. مسلمان مکی زندگی میں تھے مشکل میں، اور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پہلے سال بھی مشکل، دوسرے سال غزوہ بدر کی مشکل، پھر غزوہ احد کی مشکل، پھر 5 ہجری میں غزوہ خندق کی مشکل، اس کے بعد پھر فتح خیبر 7 بعد میں ہوا. لیکن مسلمان آنے لگے کچھ آسانی کی طرف، اب معاشرہ ڈیولپ ہونے لگا. اور سورہ مائدہ میں مدنی صورت میں اللہ نے معاشرتی اصولوں کو کمال طریقے کے اوپر بیان فرمایا ہے. اور میں اور آپ شاید کسی کو چھوٹی بات سمجھیں، اللہ نے اس صورت کا آغاز ہی اسی طرح سے کیا ہے جس سے میری اور آپ کی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، بین الاقوامی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے. اور وہ ہے وعدوں کی تکمیل، کہ جب بھی وعدہ کرو تو وعدے کو کیا کرو؟ پورا کرو. اگر تم وعدے کو پورا نہیں کرو گے تمہاری زندگی کے اندر کبھی سکون پیدا نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ کر لیں، باپ کا بیٹے سے وعدہ، ماں کا بیٹی سے وعدہ، اور خاندان کے اندر تھوڑا سا آگے نکل کر معاشرے کے اندر، اور پھر اپنی پالیسیوں میں داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، ایک جھوٹ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو. اگر وعدے پورے نہیں کرو گے تمہاری اٹھان ممکن نہیں ہو سکتی جس لیول پہ اللہ تمہاری اٹھان چڑھانا چاہتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اگر کسی سے تمہارا تعلق ہو تو تعاون کی بنیاد پر، لیکن تعاون چوری میں نہ ہو، تعاون ڈاکے میں نہ ہو، تعاون کسی کو نقصان دینے میں نہ ہو، بلکہ تعاونوا علی البر والتقوی، تمہارا تعاون نیکی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور جس کے ساتھ تمہارا نیکی والا تعلق ہے تعاون کرو، برائی کے معاملے میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو. سورت کے آغاز میں نے عرض کر دیا کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ نے دین کے مکمل ہونے کی بشارت عطا فرمائی. پیر کرم شاہ الازہری نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کمال جملہ لکھا ہے کہ جب اللہ یہ آیت نازل فرما رہا ہوگا الیوم اکملت، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو پیر صاحب لکھتے ہیں اس وقت حضرت بلال حبشی اپنی قبر انور میں کس کیفیت کے اندر موجود ہوں. اس وقت حضرت یاسر، حضرت سمیہ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان اس دین کی ترویج کے لیے قربان کی تھی، اللہ انہیں کتنی راحتیں عطا فرما رہا ہو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہوگا دین مکمل ہو گیا. اور اس دین کی تکمیل میں ان کا حصہ بھی تھا، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں. لہذا تکمیل دین کی بات اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے. کچھ احکامات پچھلی سورت کے اندر تھے پاکی کے، اور پاکی معاشرے کا مین جز ہے. اگر معاشرے کے اندر پاکی نہیں ہے تو معاشرہ پنپ نہیں سکتا. لہذا سورت مدنی ہے، اللہ وضو کے احکام بیان فرما رہا ہے، اس کے بعد تیمم کے احکامات ہیں، اور پھر ایک اصول میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آج بھی ذکر کر رہا ہوں. شریعت یک لخت within 1 second اللہ نے اپنے بندوں کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ اس میں بڑا گریجولی، نفسیاتی طور پر، تدریجی طور پر، ارتقائی طور پر اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں. اور اللہ اس حکم کی طرف بھی اشارہ فرما رہا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، دین کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر فرمایا میری معیت تمہیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو اقمتم الصلاۃ، کیا کرنا پڑے گا؟ نماز قائم کرنا پڑے گی. وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. وآمنتم برسلی، میرے نبیوں کی ڈگنیٹی کا خیال رکھنا پڑے گا. وعزرتموہم، ان کی عزت. وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کے ساتھ قرض والا معاملہ کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ نیکی دنیا میں کرو گے، ریوارڈ اللہ اس کو تمہارا ضرور عطا فرمائے گا. اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں لعنت بھی ملے گی، تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے. میں آیت پڑھنے لگا ہوں. فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اہل کتاب کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھی کی اور ان کے دل بھی سخت فرما دیے. اے بندے مومن، اگر تو بھی ایسا نہیں کرے گا
تو پھر اللہ تیرے دل کو بھی سخت فرما دے گا۔ مزید آگے چلے اللہ نے آدم کے بیٹوں کا قصہ بیان کیا کہ میں نے آدم کو بیٹے دیے حابیل اور قابیل، لیکن کسی بات پہ جھگڑا ہوا، جھگڑے میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور پھر آیت مبارکہ نازل فرما دی جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور یہ سورہ مبارکہ ہے مدنی۔ ایک بڑا غور طلب پوائنٹ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے معاشرے کو نہیں ڈھالیں گے۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ایک بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ فرما رہا ہے صرف ہاتھ نہیں اس کا پاؤں بھی کاٹ دو۔ لہذا اس کو کہا گیا حد سرقہ اور ڈاکے کو کہا گیا حد حرابہ۔ چوری کی سزا کم ہے، ڈاکے کی سزا زیادہ ہے۔ کیوں کہ جو انسانی جان ہے وہ چوری میں اس کے ہلاک ہونے کا خدشہ تھوڑا ہے، اور ڈاکے کے اندر اس کے ہلاک ہونے کا خدشہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ ریزسٹ کرے گا، ممکن ہے ڈاکو اس کو وہیں پر شوٹ کر دے، اس کی جان کا زیادہ خطرہ تھا، اللہ نے ڈاکو کی سزا بھی زیادہ رکھ دی ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ سورت کون سی ہے؟ مدنی، اور مدنی صورت کے اندر اللہ نے سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ مدنی معاشرہ اپنی پروان نہیں چڑھ سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ ڈیلنگ نہ کی جائے۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر یورپ کہتا ہے کہ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں اور ظالمانہ سزائیں ہیں، تو تجویز کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ہم مخلوق کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اگر آپ کسی کو ہینگ کر دیں، آپ کسی کو بجلی کا کرنٹ لگا کے مار دیں، تو آپ اس کو ظالمانہ سزا نہیں کہتے، لیکن یہ تو خالق ہے جو سزائیں تجویز کر رہا ہے۔ اور ایک خالق اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ایک بات طے ہے، جب تک ان سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا مسلم معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ اور پھر سزاؤں میں قصاص کی بات بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ ایک موضوع ہر صورت کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے، میں آج بھی اس کو ہیڈ لائن کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھانے والے رومی یہودی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کا بیٹا یوسف نجار کے ساتھ معاشقے کے بعد پیدا ہونے والا یہ یہودی ہی تو کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے میرا عیسیٰ اور اس کی ماں دونوں پاک دامن ہیں۔ اور جو جملہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے چنا ہے وہ ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ حضرت عیسیٰ کی ماں کون ہے؟ صدیقہ ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت عیسیٰ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے والے، حضرت عیسیٰ کی ماں پہ تہمت لگانے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ اس کے باوجود بھی عالم اسلام کے خلاف ایک صف میں کھڑا ہوتا ہمیں یہودی بھی نظر آ رہا ہے اور عیسائی بھی، لیکن ہوش نہیں ہے تو شاید امت مسلمہ کو نہیں ہے۔ ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہنما نظریاتی طور پر، عملی طور پر ہمیں یہودی اور عیسائی ہر جگہ کے اوپر نظر آتے ہیں۔ اور یہ پوائنٹ پلے باندھ لیں کہ اے عیسائیوں، تمہارے نبی کی ماں کے اوپر تہمت لگائی ہے یہودیوں نے، اور ہمارے قرآن نے اس کو طیبہ طاہرہ اور صدیقہ کہا ہے۔ تمہاری دوستی کی پینگیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ تمہاری دوستی کی پینگیں یہودیوں کے ساتھ ہوں۔ 7ویں پارے میں اللہ جھوٹی قسم کا کفارہ بیان فرما رہا ہے۔ اگر تم جھوٹی قسم کھا لو، میں ایک مسئلہ ہے اس کو واضح کر دوں، ایک بندہ قسم کھا لیتا ہے لیکن یہ قسم کھانا اس کے معاشرے میں فائدے کے خلاف ہے، تو شریعت کہہ رہی ہے اس کو قسم توڑ دینی چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں آج کے بعد اپنی ماں سے نہیں بولوں گا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، تو یہ قسم غلط ہے، لیکن قسم ہو گئی ہے۔ اب کیا کرے گا؟ قسم توڑے گا۔ قسم توڑنے کے بعد 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ان کو یا کپڑے پہنائے گا، یا پھر ایک غلام آزاد کرے گا، یا پھر 3 روزے رکھے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ قسم صرف اللہ کی ہے، قرآن کی کوئی قسم نہیں ہے، رسول کی کوئی قسم نہیں ہے، ماں کی کوئی قسم نہیں ہے، باپ کی کوئی قسم نہیں ہے۔ قسم صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لیکن اگر کوئی اٹھا لے اور اس کو توڑنی پڑ جائے تو پھر اس کا کفارہ اللہ نے بیان فرمایا۔ حرم کے اندر شکار اور قتل کی ممانعت ہے، اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ پھر ایک اور بات، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر معاشرے میں
سود کمانے والا، معاشرے میں چور ڈاکو اور معاشرے میں منافق ترین آدمی اگر تمہیں ویل آف نظر آئے تو تمہیں اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ذہن میں رکھ لو وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگر خبیث کاموں کی اور خبیث لوگوں کی کثرت بھی ہو جائے اور تمہیں تعجب میں بھی ڈال دے تو پھر بھی تعجب میں ڈلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات کی بات ہے، اور 112 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ نے سورت کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی ہے، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت کی، اپنی بخشش کی بات فرمائی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر اللہ عذاب دے گا بندوں کو تو یہ بندے اس کے بندے ہیں، اور اگر بخش دے گا تو پھر اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا بھی ہے، غفار بھی ہے اور ستار بھی ہے۔ یہاں الحمدللہ ہماری سورہ مائدہ مکمل ہو جائے گی، 120 آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ مدنی معاشرے کو مدنی اصولوں کے مطابق ہمیں اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔